بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ رمضان شریف کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں ہم بستری کو لے کر بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے پھر وہ شادی شدہ ہو یا ابھی جن کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سے میاں بیوی ایسے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ رات میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہیں کیا تھا، سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا بغیر غسل کیے سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو ایسے بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ ہم بستری کا شوق ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں شریعت کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی بھی نہ ہو جائے جس سے ہم ایمان سے خارج ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہم لوگوں کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، خاص طور سے جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے وہ غور کرے کہ کس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو رمضان شریف میں بالکل نہیں کرنے ہیں؟ پیارے دوستو، ہم بستری کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ سب سے خاص چیز وہ ہے جس کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، وہ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ تو حکم مل گیا کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہے، جیسا آپ چاہے ویسا آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ رات میں میاں بیوی نے ہم بستری کی ہے اور صبح سحری کے وقت وہ اٹھے اور وقت اتنا باقی ہے کہ غسل کر کے سحری کریں گے تو وقت بچا رہے گا اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ سحری کا وقت ختم نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں بہتر اور مناسب اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ غسل کر لے، اس کے بعد وہ سحری کرے۔ اور اگر وقت اتنا نہیں بچا ہوا ہے کہ وہ غسل کرے پھر سحری کرے، اتنا وقت اگر نہیں ہے، صرف اتنا ہی وقت بچا ہے کہ آپ سحری ہی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے میں غسل کرنے جائیں گے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے، یعنی نماز کے جیسا وضو کر لے، اس کے بعد سحری کر لے، سحری کرنے کے بعد پھر جا کر غسل کرے اور نماز فجر ادا کرے۔ یہ اچھا اور بہتر طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ رہی بات یہ کہ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں سحری کی یا کوئی مجبوری تھی یا نہیں تھی، غسل نہیں کیا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یعنی ناپاکی کی حالت میں ایسے ہی اس نے وضو کیا اور سحری کر لی، تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اور سحری کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے سحری کیا تو سحری اس کی مانی جائے گی اور روزہ بھی مانا جائے گا۔ شریعت کی نظر میں وہ شخص روزے دار کہلائے گا، اس کا روزہ مانا جائے گا۔ ہم بستری ایسے وقت میں نہ کی جائے جس سے مرد یا عورت کی نماز قضا ہو جائے۔ ایسے وقت میں ہم بستری نہ کرے کہ اذان ہو رہی ہو اور غسل کرنے کا وقت نہ ہو۔ ایسے وقت میں ہم بستری کرنے سے بیوی یا شوہر کی نماز قضا ہوئی تو گنہگار دونوں لوگ ہوں گے۔ اب ذرا اس چیز کو سوچے، جس طریقے سے نماز ہم پر فرض ہے اسی طریقے سے ہمارے اوپر روزے بھی فرض ہے۔ آپ یہاں پر یہ دھیان رکھیں کہ آپ ہم بستری کس وقت میں کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں ہم بستری کرنے کا صحیح وقت روزہ افطار سے لے کر سحری کے وقت تک ہے۔ اس بیچ میں آپ ہم بستری کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے سے
روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر آپ سحری سے پہلے بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اتنی مہلت دے دے کہ سحری سے پہلے وضو کر لے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو ناپاکی کی حالت میں سحری تو کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں ہو سکتی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو خالی روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہی عبادت کرنا ہے۔ دوستو، نماز چھوڑنے سے آپ گنہگار ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے روزہ چھوڑنے سے بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا۔ حالانکہ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ خود سوچیں ایسے روزے سے کیا فائدہ؟ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، تو خالی روزہ ہوگا، اسے ہم فاقہ کہیں گے۔ اب جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ بیوی کے گال پر چومنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کی بیوی دونوں میں سے کسی کا بھی روزہ ہے اور روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ناپاک ہو گیا یا اس کے دماغ میں گندے خیالات آنے شروع ہو گئے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر روزہ مکروہ ہو گیا تو آپ خود سوچیں، روزہ مکروہ ہونے سے آپ کے اوپر چومنے کی وجہ سے روزہ مکروہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ایسا کرنے والا تو خود گناہ میں داخل ہوگا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھ دینے والی عورت یا اس کا شوہر وہ بھی گناہ میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے روزے کا احترام کرے۔ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے مرد یا عورت میں کوئی غلط خیالات پیدا ہو۔ لیکن گال پر چومنا ایک الگ بات ہے اور ہونٹوں پر چومنا یہ الگ بات ہے۔ کیا ہونٹوں پر چومنا روزے کی حالت میں ایسا کرنا جائز ہے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے، کسی اور کے منہ کا تھوک اگر آپ کے منہ میں چلا گیا اور وہ آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ بس آپ اتنا سمجھ لو، روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مرد یا عورت ناپاک ہو جائے۔ آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی غلط الفاظ آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کی خواہش سے اپنی بیوی کو چومنا صحیح نہیں ہے۔ اور جب روزہ افطار کر لے، عشاء کی نماز سے یا تراویح کی نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے وقت تک اس بیچ میں آپ ہم بستری کریں، لیکن اس میں بھی آپ دھیان رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یعنی کہ ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یعنی ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اور پھر اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بالشیطان ما رزقتانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور جو کچھ تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ آپ لوگ جب بھی ہم بستری کا ارادہ کریں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہم بستری کو شروع کریں۔ ہم بستری کرنے کا ارادہ یہ ہے، بدن سے کپڑے اتارنے سے پہلے جب آپ کے دل میں خیال آئے کہ مجھے ہم بستری کرنا ہے تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس دعا کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اس کے فائدے یہ ہے، جب بھی آپ کا بچہ پیدا ہوگا یا آپ کے یہاں اولاد کی پیدائش ہوگی تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس دعا کے، بس آپ اس دعا کو ہم بستری سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ رمضان کے مہینے کا احترام کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ناجائز حرام کام بالکل نہیں کرنا ہے، یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہم بستری کے دوران بنا ہے ان پر بہت غور کرنا ہے، اور کسی بھی حالت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو
تو پیارے دوستو یہ ویڈیو ہر اس مسلمان تک ضرور پہنچائیے گا۔ نہ جانے ہم بستری کے دوران ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ اس ویڈیو سے معلومات حاصل کر سکے اور غلطیوں سے بچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔